نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھئی رسول علی کس کے سامنے سنا رہے ہیں؟ کہ رسول کے سامنے. رسول تصدیق کر رہے ہیں، محمد نبی تصدیق کر رہے ہیں. اور دنیا کہہ رہی ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نبی جو ہے وہ نہیں پڑھتا، محمد نہیں پڑھتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس کا غلام پیدا ہوتے ہی چاروں کتابیں سنا سکتا ہے، اس کے آقا کے علم کا اندازہ ہمیں ہو ہی نہیں سکتا. ارے پہلے علی کے علم کو سمجھ لو، پہلے دروازے پر تم پہنچ جاؤ، بعد میں شہر میں داخل ہونا. جب دروازہ اتنا بافضیلت ہے تو شہر کتنا بافضیلت ہوگا. محمد آخری جملہ باب فضائل میں، اور اس کے جلدی سے مسائل کی طرف میں آ جانا چاہتا ہوں. سلام بیت محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی پیدا ہوئے، رسول اللہ کے سامنے علی نے توریت، زبور، انجیل. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے علی کی ولادت کعبے میں جملہ اور بولوں گا. اب اگر تھوڑا سا علم کا ذوق رکھتے ہیں اس بات کو سمجھ لیں. علی نے اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ توحید پروردگار کا پیغام دیا ہے. دنیا کو شرک و کفر و الحاد سے روکنے کی کوشش کی. ولادت کو آپ لے لیں، علی کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ کعبے میں. میں جملہ اور کہوں، کعبے نے علی کو فضیلت نہیں دی، علی نے کعبے کو زندگی دی ہے. علی نے کعبے کو زندگی دی. علی کعبے میں پیدا ہوئے. شہادت مسجد میں. کعبے کے معنی بھی بلند ہے، مسجد کے معنی بھی بلند ہے. یعنی علی وہ آفتاب ہے جو بلندی سے طلوع ہوتا ہے، بلندی میں غروب ہو جاتا ہے. پیدا کعبے میں ہوئے. پیدا ہو کے علی نے دنیا کو شرک، کفر اور نصیریت سے بچا لیا. نصیری کیا کہتے ہیں؟ علی کو ولادت ہے تب بھی شرک و کفر سے بچایا، شہادت ہو تب بھی شرک اور کفر سے بچایا. دنیا میں ایک قبیلہ، ایک قوم، کچھ لوگ ہیں جو علی کو خدا کہتے ہیں. علی نے کعبے میں پیدا ہو کے بتایا اگر میں خدا ہوتا تو خدا کے گھر میں پیدا تھوڑی ہوتا. پیدا ہو کے بتایا، پیدا ہو علی تب بھی دنیا کو شرک اور کفر سے بچا لے. شہید ہو علی تب بھی دنیا کو شرک اور کفر سے بچا لے. شہید میں کہاں؟ کہا مسجد میں. مسجد کس کا گھر ہے؟ کہا اللہ کا گھر ہے. کہا علی وہ ہے جو پیدا ہو تب بھی توحید کا پیغام دیتا ہے، شہید ہو تب بھی توحید کا پیغام دیتا ہے. بس آخری جگہ اس حوالے سے مولا محسن صدر فائدہ ہوا میں. علی پیدا ہوئے کعبے کے اندر، آئے جمعہ لے کے آئی، رسول اللہ کے آخر پر پہنچے، قرآن کی تلاوت کی، توریت، زبور، انجیل، چاروں کتابوں کی تلاوت کی. رسول نے تصدیق کی. رسول اللہ نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دیا اور علی نے اپنی زبان چوسنا شروع کر دی. سارے فضائل چھوڑائے. اب ایک اعتراض ہوتا ہے
یہ کہ اتنا چھوٹا 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ میں نے کہا بچہ بول دے بھگا مت جائے گی، لوگ ڈر جائیں گے. 3 دن کا بچہ. یہ سب لوگوں کے خرافات عقیدے ہیں، غلو کرتے ہو، بڑھا دیتے ہو. میں نے کہا چلیے بھائی تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بات سن لیتا ہوں، مانتا نہیں، سن لیتا ہے کہ اتنے 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے. آپ کی بات سن لی میں نے. مجھے یہ بتائیے رسول اکرم کا معجزہ کیا ہے؟ معجزات کیا کیا ہے رسول اکرم کے؟ رسول اکرم کا معجزہ یہ ہے درخت کو اشارہ کرے، چلتا ہوا نظر آئے، اندھے ہوئے لعاب دہن ڈال دے، شیریں پانی پیدا ہو جائے. میں کہا اور معجزہ کا بہت سارے معجزے ہیں، ایک ایک معجزہ گناتے رہے. میں کہا اور معجزہ جہاں میں لانا چاہ رہا وہاں نہیں آ رہے تھے. لیکن آخر میں نے کہا اور کوئی معجزہ کا؟ رسول کے بہت سارے معجزے، جتنے سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ سب رسول اکرم میں تھے، اور اس کے علاوہ اللہ نے معجزے دیے تھے. اور معجزہ کہا رسول کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اگر وہ سنگریزے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے تھے تو تسبیح و تحلیل کرنے لگتا تھا. ارے میں کہہ رہا ہوں علی 3 دن میں بولے تو علی کی فضیلت نہ مانو، مگر محمد کا معجزہ تو مان لو. جب پتھر آگے بول سکتا ہے تو یہ تو حیدر کرار ہے، یہ کیوں نہیں بول سکتا؟ اشارے کے محمد جب پتھر بول سکتا ہے تو یہ تو علی ہے، یہ تو ابو طالب کا لال ہے، یہ کیوں نہیں بول سکتا؟ بس میں باقی وزار میں بہت ساری چیزوں میں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے وقت میں مجھے اتنی گنجائش نہیں ہے. اسی 2 چیزیں جو رسول چھوڑ کے گئے تھے، کتاب اور عطرت. آج اسی عطرت میں سے ایک کا ذکر مجھے کرنا ہے. زیادہ وقت ہمارے پاس ہے نہیں، بس صرف ایک باقی کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے. ایک میری کو سوال دیتے محمد میں نے کسی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ دشمن جس آلے کو عطرت رسول کی ذلت کا باعث بنانا چاہتا ہے، اللہ اسی آلے کو ان کی عزت کا باعث بنا دیتا ہے. دشمن جس آلے کو آپ دیکھ لیں، دشمن نے کل میں نے پرسوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا کہیں پہ، دشمن پردے کو اور جھکے ہوئے پردوں کو ان کی ذلت کا باعث بنانا چاہ رہا تھا کہ جھک کے آئیں گے. میں کہہ دوں گا دیکھو میں بعد میں حاکم ہوں، حسن جی میرے سامنے جھکے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے اسی آلے کو میں ان کی عزت کا باعث بناؤں گا. وہ عزت اندازی کا مقابلہ ہو. کب بھی جس آلے کو دشمن ذلت کا باعث بنانا چاہ رہا تھا اسی آلے کو اللہ نے عزت کا باعث بنا دیا. بس یہ متوجہ رہیے گا. میں امام حسن کی طرف آ رہا ہوں. امام نے 11ویں امام نے 4 بادشاہوں 4 حاکموں کا دور دیکھا ہے. چار حاکموں کو دور دیکھا ہے. ایک مطلب ایک حاکم، ظاہر سی بات دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ دنیا فضائل کی طرف، کمالات کی طرف مائل ہوتی ہے. جن کے اندر فضائل نہیں پایا جاتے، کمالات نہیں پایا جاتے، دنیا ان کی طرف ان سے مروب بھی نہیں ہوتی، ان کی طرف جاتی بھی نہیں. ڈر خوف وہ پیدا کر کے کسی کو اپنی طرف جھکانا وہ ایک الگ منزل ہے. وہ مسئلہ یہی ہے کہ ڈر خوف تلوار کے ذریعے سے اگر کسی کو جھکایا جاتا ہے تو سر تو جھکتے ہیں مگر دل نہیں جھکتے. لیکن کمالات وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کی طرف دل بھی جھکتے ہیں، سر بھی جھکتے ہیں. اب جب دنیا ان کی طرف مائل ہونے لگی تو حاکم کو خطرہ ہوتا نا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے ان کی طرف مائل ہو جائیں اور جو ہے ہمارا بیڑا غرق ہو جائے، اور ہماری جس بنیاد پر ہم حاکم بنے بیٹھے ہیں جب وہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے لوگ
لوگ جو ہے ان کی طرف رجوع کر لیں گے، ان کی طرف چلے جائیں گے، تو ہم پھر حاکم کی حکومت کس پہ کریں گے؟ اس وقت امام کو ختم کرنے کا، امام کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کے لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یہی کچھ بہانہ وقت کا حاکم تلاش رہا ہے کہ امام کو کیسے قتل کیا جائے، قتل کیا جائے۔ اس حاکم نے گھوڑا خریدا اور اتفاق سے وہ گھوڑا لما وہ گھوڑا جو ہے کہتے ہیں نا سرکش نکل گیا، جو کنٹرول میں نہیں، کسی کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ حکومت نے سوچا، حاکم نے سوچا یہ کسی کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، چلو ان کو بلاتے ہیں، حسن عسکری کو بلاتے ہیں، ان کو گھوڑا دے دیں گے، گھوڑا جو ہے سرکش ہے، طاغی ہے، باغی ہے، یہ ان کو کچل دے گا، اپنا کام بھی ہو جائے گا اور قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا۔ دیکھیے منصوبہ کیا بنایا ظالم نے، امام کے قتل کا، اور دنیا سے یہ کہہ دیں گے دیکھو ان سے گھوڑا تو کنٹرول نہیں ہوتا، اور کیجیے ٹھیک ہے۔ اب امام کو بلایا گیا، امام تشریف لائے، کیا کام ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہم نے خریدا ہے، اس پہ آپ سوار ہو کے دکھائیے، سواری کیجیے آپ۔ ٹھیک ہے، امام نے گھوڑے کی لجام پکڑی، وہ گھوڑا جو طاغی تھا، وہ باغی تھا، جیسے ہی امام نے لجام فرس پکڑی ہے نا، تو علماء بیان کرتے ہیں گھوڑے نے کہا لجام بھی آپ کے حوالے ہے، میری پشت بھی آپ کے حوالے ہے، آپ جیسے جدھر حکم کریں گے میں ادھر جاؤں گا، اس کے علاوہ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ امام نے لجام بھی اپنے ہاتھ سے کسی، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ریڑھ لگائی، گھوڑا امام کے مزاج کے مطابق گھوم رہا ہے، کبھی ادھر امام جا رہے ہیں، کبھی ادھر۔ اب یہ دنیا جو سوچ رہی تھی یہ گھوڑا ان کو کچل دے گا، وہ انگشت بدندہ ہے کہ انگشت بدندہ ہے کہ ہم نے تو ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، ہم نے تو اس گھوڑے کو ان کی ذلت کا منصوبہ بنایا تھا۔ اگر نہیں گھوڑا آواز دے، تم انسان ہو کے امام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ہم جانور ہو کے امام کی معرفت رکھتے ہیں۔ اشارت محمد جس ذریعے کو امام کی ذلت کا باعث بنا رہے ہیں، وہی ذریعہ امام کی عزت کا باعث بنتا ہے۔ عزیزو، محمد ابن عباس راوی نقل کرتے ہیں، یہ ایک راوی کا نام بیچ میں اور بھی نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اور 11ویں امام کی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی فضائل اور عظمت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس مجمع میں ایک ناسبی بھی تھا، ایک ناسبی بھی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تب سمجھوں کہ وہ امام ہے جب میرے سوالوں کے جواب دے دے۔ کہ کس کے لیے رہا ہے؟ کہ اس کے لیے رہا ہے جس کا جد منبر پر بیٹھ کر سلونی کا دعویٰ کر چکا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ لیکن میں سوال لکھوں گا، روشنائی کا استعمال نہیں کروں گا، بغیر روشنائی کے سوال لکھ کے امام تک بھیجے گئے۔ امام نے باقاعدہ طور پر اس کی پشت پر جواب لکھے، جو اس نے سوال کیے تھے سارے جواب امام نے لکھے، اور لکھنے کے بعد اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام بھی لکھ دیا امام نے، ہے نا، اس کے دادا کا بھی نام لکھ دیا۔ اب جب وہ جواب آیا ہے تو اس نے تو بغیر روشنائی کے لکھا تھا، جواب پورا آ گیا۔ تیرے سوال کیا تھے؟ جواب شریعت کیا ہے؟ اسلام کا جواب کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ تیرے دادا کا نام کیا ہے؟ مولا جواب دے دیتے۔
یہ کیوں بتا رہے اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہا میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں جب میرے جد کی ذوالفقار شجروں کو جانتی ہے تو میں تو ان کا پوتا ہوں، میں تو اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے دادا کا نام بھی جانتا ہوں۔ محمد مجھ سے گزارش کی گئی تھی سورہ فاتحہ پڑھانے کے لیے، میں آخری میرے ہاتھ میں ہے، بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا اور اس منزل تک میں آپ کو لے آیا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، جلدی سے امام کی ذرا سوچیے، غور کرے، جملہ ہے آج یہ ایام عزا کی آخری شب ہے، کل ظاہر سی شب نہ ہو جائے گی، ہے نا، ذرا کی شب ہو جائے گی، آج آخری شب ہے ایام شہروں میں بڑے بڑے جگہوں پر جو شروع کی آتا ہے، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں الوداع کے لیے، تو اتنا عزیز کہیں جاتا ہے نا، ودا ہوتا ہے نا، مجھے بتاؤ آپ کو رسم آتے ہیں یا نہیں آتے؟ عزیز جانا ہے، اپنا جانا ہے۔ آج اس ایمان کی بنیاد پر ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، دشمن کی نگاہوں سے اگر ہم محفوظ ہیں تو امام آخر کی بنیاد پر، ان کی نظر کرم کی بنیاد پر، عزیزو عزادارو، آج تمہیں اسی امام کو ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے۔ یہ نہیں معلوم آپ پرسہ کیسے دے سکیں گے، دے پائیں گے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا ایام عزا کی آخری شب ہے، ائمہ کے ساتھ، حسین کی ماں کے ساتھ، وقت کا امام بھی اس مجلس میں موجود ہوگا، اس لیے کہ آج تمہیں وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے۔ مولا کہ جو یہ کہہ رہا ہے امام، اس کو پرسہ دینا ہے کہ جو یتیم ہو گیا، عزیزو جو یتیم ہو گیا، غور کرے عزیزو، جب کوئی یتیم ہوتا ہے نا تو بچوں، اگر چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یتیم ہوتے ہیں نا، تو ہر انسان آتا ہے اور آنے کے بعد دست شفقت رکھتا ہے کہ پریشان نہ ہو بیٹا، ہم تمہارے سامنے ہیں، ہم تمہارے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں، جو ہم سے ہو سکے گا میں تمہاری امداد کروں گا، تمہاری مشکل کو آسان کروں گا عزیزو، دست شفقت پھیلتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے عزیزو۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا کے مسائل امام زمانہ سے، امام زمانہ کو اور کربلا سے اگر آپ ملا کے دیکھیں گے تو کچھ مصیبتوں میں امام زمانہ کربلا میں شریک ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ عزیزو میں ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے عزیزو۔ جانتے ہیں آپ جس طریقے سے سید سجاد آخری وقت اپنے پاپ کے سرحانے نہ جا سکے کیونکہ غش کے عالم میں تھے، اسی طریقے سے امام آخر ظاہر بظاہر اپنے باپ کے سرحانے نہ جا سکے عزیزو۔ امام گئے تو تھے مگر لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے، اس لیے کہ آپ کو خطرہ تھا دشمن کا عزیزو۔ کربلا میں سید سجاد بھی اپنے باپ کے سرحانے نہ جا سکے اس لیے کہ غش کے عالم میں تھے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے جائے، غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ آج آپ حسن عسکری کا تابوت اٹھاؤ گے، ایام عزا کی آخری شب ہے، امام کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر لو، امام کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کر لو۔ معبود پروردگار پالنے والے ہم فرش عزا کا حق ادا نہ کر سکے، ہم حق کی ادا نہ کر سکے، ہم حق ماتم ادا نہ کر سکے، ہماری کمیوں کو معاف کرتے ہوئے سزا کو قبول فرمائیے۔ ارے جن جوانوں نے ماتم کیا ماتم کو قبول فرما معبود، جن لوگوں نے نوحہ پڑھا ان کے نوحہ کو قبول فرما، جن لوگوں نے سود و سلام پڑھا ان کو قبول فرما، جن
لوگوں نے ذاکری کی ان کی خدمت کو قبول فرما معبود پروردگار پالنے والے جہاں جہاں بھی فرش عزا بچا دنیا میں کسی جگہ پر بچا ہو بچانے والا کوئی بھی ہو امیر ہو غریب ہو فقیر ہو مسکین ہو چاہنے والا ہو محب ہو شیعہ ہو سب کے فرش عزا کی اس خدمت کو قبول فرما معبود پروردگار پالنے والے جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں حسین کے ماتمدار ہیں ان سب کی جان مال عزت کی حفاظت فرما حاضرین کو باریان پر بلا مصیبت سے محفوظ فرما خوش قسمت ہو کہ تم امام حسن عسکری علیہ السلام کا تابوت اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لے کے جاؤ گے ذرا تصور کرو وقت کا امام اپنے باپ کا تابوت اپنے کاندھے میں نہ رکھ سکا ارے وقت کا امام نظروں سے اوجھال ارے کسی نے پرسا بھی نہ دیا ایام عزا کی آخری شب اللہ جناب جو آنکھیں نم ہوئی ہیں ان کے آنسوؤں کو قبول فرما جو آوازیں بلند ہوئی ہیں ان آوازوں پر رحمت نازل فرما عزیزو بس دو جملے ہیں میں اس ختم کر رہا ہوں عزیزو امام کو ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے زہر کھانے میں دیا گیا تھا امام کو عزیزو امام کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا امام نے جیسے ہی کھانا تناول فرمایا زہر کا اثر شروع ہو گیا امام تڑپنے لگے عزیزو وقت کا امام جب بابا اس دنیا سے چلا گیا ہے عزیزو تو وقت کا امام اپنے بابا کو غسل دیتا ہے کفن دیتا ہے نماز جنازہ پڑھاتا ہے مگر ہائے کربلا کا میدان اور سجاد کو امامت اس وقت ملی جب علی اکبر قتل ہو گئے عباس چچا عباس قتل ہو گئے حسین رخصت آخر کے لیے کھڑے ہیں اے بیٹا سجاد میں جا رہا ہوں اسرار امامت تمہارے حوالے اور اس وقت امام سجاد کو ملی کہ جس کے بعد زینب نے سب سے پہلا مسئلہ یہ پوچھا بیٹا سجاد یہ بتاؤ ارے خیام میں آگ لگی ہوئی ہے ارے اپنی جانوں کو بچائے یا خیام میں جل کے بچ جائے سجاد کا وہ بھی اپنا جانوں کو بچانا واجب ہے عزیزو یہاں بھی امامت ملی مگر کس انداز سے ملی وہاں بھی امامت ملی مگر کس انداز سے ملی عزیزو تعریف کہتی ہے امام کو غسل دیا گیا کفن دیا گیا نماز جنازہ ادا کی گئی ارے جنازے میں حکومت کے افراد حاکم وزراء رؤساء فقہاء علماء حفاظ سب شریک کے کثیر تعداد تھی امام کے جنازے میں آپ کو کوئی اور جنازہ یاد آیا میں حسین کے جنازے کی بات نہیں کر رہا میں ایک اور حسن کے جنازے کی بات کر رہا ہوں بس میں مجلس کو ختم کر دیا عزیزو مجلس کو اختتام کی منزل تک پہنچا دیا عزیزو وہ منزل وہ تھی کہ یہ جنازہ لے کے گئے تو اتنا مجمع تھا باپ کے پہلو میں جنازہ دفن ہوا میں کہوں گا مولا اماموں میں یا تو آپ کا نام حسن ہے یا دوسرے امام کا نام حسن ہے ارے آپ کو باپ کا پہلو مل گیا مگر حسن کو نانا کا پہلو نہ ملا بلکہ جنازے پر تیر برسائے گئے بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا عزیزو ایک پرسہ اور دے کے مجلس ختم کر رہا ہوں عزیزو امام کو کس کا پرسہ دینا ہے امام کو حسین غریب کا پرسہ دینا ہے وقت کے امام کو عباس کا پرسہ دینا ہے علی اکبر کا پرسہ دینا ہے مولا وقت کا امام جن کی نظر کرم ہم سب کے اوپر ہے اور اللہ سے دعا یہی ان کی نظر کرم ہم سب پر قائم و دائم رہے عزیزو کس کا پرسہ دینا ہے ارے ان اسیروں کا پرسہ دینا ہے کہ جب مدینے میں وارد ہوئے تو گودے اجڑ چکی تھی سروں سے والیوں وارث کے سائے ختم ہو چکے تھے ارے اس زینب کا پرسہ دینا ہے جب مدینے پہنچی ہے تو ایک مرتبہ کہتی ہے سجاد میں نانا کی مزار پر جاؤں گی
بنانا کی بازار پہ جاؤ گی کبھی اماں آپ کو منع کس نے کیا سجاد یہی کہا ہوگا عزیزوں زینب نانا کے بازار پر گئی اپنے آپ کو تصور یہی کہتا ہے نانا کی بازار پر گرا دیا ہوگا مقاتل لکھتے علماء بیان کرتے جب زینب نانا کے روزے پر پہنچی آواز دی نانا پر میرا سلام ہو اے نانا زینب جڑ گئی اے نانا پر نماز ملائکہ نے پڑھائی بڑھی اے نانا مگر آپ کا نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا اور لڑائی 3 دن تک بے گور و کمر پڑی رہی اس کے بعد زینب نے ایک فقرہ کے بعد سے جڑا ہے عزیزو زینب نے ایک فقرہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب اپنی رضا ہٹا کر شانوں سے رضا ہٹا کر دکھاتی کہ نانا ارے بازوؤں میرے سر باندھی گئی نانا زینب جڑ گئی ماتم حسین یا حسین آیا معبود پروردگار پالنے والے ہماری اس عزا کو قبول فرما معبود و صبر کو معاف فرما ہمارے خطا و لغزشوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو معاف فرما رسالتوں کو معاف فرما ہمارے لا معبود پروردگار پالنے والے بانیان کو عظیم کو ہر بلا مصیبت سے محفوظ فرما ہمارے لا معبود پروردگار پالنے والے جانے میرے بیت کے جانے والے سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما سزا کو قبول فرما ہمارے لا معبود ہمیں سچا دار سے حقیقی ماتمدار بننے کی توفیق مرحمت فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما اسلامی طریقہ فرما ہم ان کے آواز سے ایسا بننے کی توفیق مرحمت فرما